بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام کیا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا لقب ذوالقرنین کیوں ہوا؟ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کے مابین کیا رشتہ ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ طواف بیت اللہ کیا؟ حضرت ذوالقرنین کی عمر کتنی ہوئی؟ حضرت لقمان حکیم کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت حکیم لقمان کا حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے کس نبی کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا؟ حضرت لقمان حکیم کتنے انبیاء کرام کی بارگاہ کی حاضری سے مشرف ہوئے؟ حضرت لقمان حکیم کے اس صاحبزادے کا نام کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ حضرت لقمان حکیم کی عمر کتنی ہوئی؟ حضرت لقمان حکیم کی قبر کہاں ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ کا نام اسکندر ہے۔ بعض نے عبداللہ بن دہاق بن سعد، بعض نے مصعب بن قرین بن حلال اور بعض نے المنظر بن اسما کہا۔ حضرت ذوالقرنین کا لقب ذوالقرنین کیوں ہوا؟ ذوالقرنین کے معنی دو گیسووں یا دو سینگوں والا۔ آپ کا لقب ذوالقرنین کیوں ہوا؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت وہب کہتے ہیں چونکہ ان کے سر کے دونوں اطراف تانبا رہتا تھا اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ نمبر 2، چونکہ آپ زمین کے دونوں شاخوں یعنی مشرق و مغرب تک پہنچ گئے اس لیے ذوالقرنین لقب ہوا۔ نمبر 3، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ روم و فارس جیسی دو عظیم مملکتوں کے بادشاہ تھے اس لیے یہ لقب ہو گیا۔ نمبر 4، بعض کا قول ہے کہ فی الواقعہ آپ کے سر پر دو سینگیں تھی جن کو آپ اپنے تاج میں چھپائے رکھتے تھے اس لیے آپ اس لقب سے ملقب ہوئے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آپ خدا کے نیک بندے تھے، اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو قوم آپ کی مخالفت ہو گئی اور آپ کے سر کے ایک جانب اس قدر مارا کہ آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، قوم نے پھر آپ کے سر کے دوسری جانب مارا جس سے آپ پھر شہید ہو گئے، اس لیے آپ کا لقب ذوالقرنین ہوا۔ نمبر 6، ایک قول یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں دو آدمیوں کے 2 قرن یعنی صدی گزر گئے تھے، آپ اتنی مدت تک زندہ رہے اس لیے اس لقب سے ملقب ہوئے۔ نمبر 7، یہ بھی قول ہے کہ آپ کو علم ظاہر و باطن دونوں عطا کیے گئے تھے اس لیے یہ لقب ہوا۔ نمبر 8، اور ایک قول یوں بھی ہے کہ نور و ظلمت دونوں کی طرف آپ کا میلان طبع تھا اس لیے ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کے مابین کیا رشتہ ہے؟ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ طواف بیت اللہ کیا؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بیت اللہ کیا اور خدا کے نام پر بہت سی قربانیاں کی۔ حضرت ذوالقرنین کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر 1600 سال ہوئی۔ حضرت لقمان حکیم کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ کے والد کا نام باعور اور دادا کا نام ناحور بن تارخ ہے۔ بقول دیگر والد کا نام عنقا بن صدون۔ حضرت حکیم لقمان کا
حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ وہب کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل نے کہا کہ آپ ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان حکیم نے کس نبی کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا؟ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان کی خدمت میں رہ کر علم اخذ کیا، اور خود کامل و مکمل تھے۔ اپنے دور کے قاضی و مفتی تھے، مگر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم کتنے انبیاء کرام کی بارگاہ کی حاضری سے مشرف ہوئے۔ آپ کو 4000 انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت لقمان حکیم کے اس صاحبزادے کا نام کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ آپ کے اس بیٹے کا نام انعم یا اشکم ہے۔ بعض نے اس بیٹے کا نام بار، بعض نے داران اور بعض نے مشکم کہا ہے۔ سہیلی نے ساران بیان کیا۔ حضرت لقمان حکیم کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر 1000 سال ہوئی۔ حضرت لقمان حکیم کی قبر کہاں ہے؟ آپ کی قبر شریف مقام حرفن میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ نے کہا آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔